فرعون رامسیس دوم اہم کارنامے۔ آج سے 3300 برس قبل مصر میں تخت سنبھالنے والے فرعون رامسیس دوم کا شمار ان افراد میں ہوتا ہے جنہیں قدیم تاریخ کے سب سے بااثر لوگ سمجھا جاتا ہے۔ اس فرعون نے جہاں مصر کو دفاعی لحاظ سے دنیا کی طاقتور ترین ریاست بنایا، وہیں معاشی لحاظ سے بھی ملک کی خوشحالی میں نمایاں اضافہ کیا۔ اس نے 66 برس حکومت کی اور مصر کے لیے ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ اسے عظیم رامسیس یا رامسیس دا گریٹ کہا جانے لگا۔ آخر اس کا دور مصر کی تاریخ کا یادگار ترین زمانہ کیسے بنا؟ اس فرعون نے تعمیرات کے شعبے میں کیا کارنامے سر انجام دیے؟ اس ویڈیو میں ان تمام سوالوں کے جواب آپ کے سامنے رکھیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا نشان دبا دیں تاکہ آپ تک ہماری دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ دوستو، رامسیس دوم مصر کے ایک ایسے خاندان کا چشم و چراغ تھا جس کا تعلق شاہی محل کے بجائے میدان جنگ سے تھا، یعنی اس کا خاندان مصر کی فوج میں خدمات سر انجام دیتا رہا تھا۔ جب 1319 قبل مسیح میں فوج کا سربراہ ہورمہب فرعون کے منصب پر فائز ہوا تو اس نے رامسیس دوم کے دادا رامسیس اول کو اپنا وزیر تعینات کر لیا۔ جب 1292 قبل مسیح میں فرعون ہورمہب مرا تو تخت پر بیٹھنے کے لیے اس کا کوئی وارث نہیں تھا، اس لیے اس کے وزیر رامسیس اول نے فرعون کا عہدہ سنبھال لیا۔ یوں ایک فوجی پس منظر کا حامل خاندان مصر کا شاہی خاندان بن گیا۔ رامسیس اول کے بعد اس کا بیٹا سیٹی اول اور بعد میں پوتا رامسیس دوم فرعون بنا، وہ رامسیس دوم جس نے مصر کی تاریخ میں سب سے زیادہ شہرت کمائی۔ مورخین کے مطابق اس کی فوجی حکمت عملی شاندار تھی، وہ طاقتور دشمن کو زیر کرنا جانتا تھا اور شکست کو فتح میں بدلنے کی مہارت رکھتا تھا۔ اس نے اقتدار سنبھالنے کے بعد مصر کی مخالف ریاستوں کے خلاف جنگی مہمات کے ذریعے نہ صرف ملک کی سرحدوں کا دفاع کیا بلکہ ماضی میں بیرونی حملہ آوروں کی جانب سے مصر کے چھینے گئے علاقے بھی واپس حاصل کیے۔ مزید یہ کہ ان فتوحات کی مدد سے مصر کے خزانے میں اضافہ کر کے ملک کو خوشحال بنایا گیا۔ رامسیس دوم کی جنگی حکمت عملی اور مشہور جنگوں کے احوال کی تفصیل جاننے کے لیے ہماری گزشتہ ویڈیو ضرور دیکھیں، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ دوستو، رامسیس دوم کو جہاں جنگ بے سود نظر آئی وہاں اس نے سفارتکاری کا ہتھیار آزمایا۔ اس کا ثبوت مصر ریاست کا ہائٹائٹس نامی لوگوں کے ساتھ کیا جانے والا امن معاہدہ ہے، ایک ایسا ڈاکومنٹ جسے تاریخ دان دنیا کا اولین معاہدہ قرار دیتے ہیں۔ ہائٹائٹس نامی لوگوں کی سلطنت کا نام اناطولیہ تھا جو موجودہ ملک ترکیہ کے مقام پر ہوا کرتی تھی۔ یہ اس دور کی طاقتور ریاست تھی جو مصر ریاست کے ساتھ برسر جنگ رہا کرتی تھی۔ دونوں ملک کئی دہائیوں سے ایک دوسرے کے خلاف جنگی محاذ کھول کر نہ صرف خطے کے امن کو نقصان پہنچا رہے تھے بلکہ ایک دوسرے کا بے پناہ جانی و مالی نقصان کر رہے تھے۔ جب رامسیس دوم فرعون بنا تو اس نے ایک بڑی جنگ کی مدد سے ہائٹائٹس سے شام میں موجود قادیش نامی شہر چھیننے کی کوشش کی۔ وہ جنگ تو جیت گیا مگر شہر لینے میں ناکام رہا۔ جنگ مقصد کے حصول میں ناکام ہو گئی تو فرعون نے ہائٹائٹس کے ساتھ امن معاہدہ کر لیا۔ جب سے طاقتور حریف کے ساتھ امن معاہدہ ہو گیا تو رامسیس دوم نے اپنی تمام تر توجہ ملک میں انفراسٹرکچر کی بہتری، مندروں اور مقبروں کی تعمیر اور دیگر داخلی اقدامات پر مرکوز کر دی۔ بہت سے تاریخ دان اس کے دور کو آرٹ اور ثقافت کے عروج کا زمانہ سمجھتے ہیں۔ نیشنل جیوگرافک نے اس کی حکومت میں کی جانے والی تعمیرات پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ رامسیس دوم کے دور کا تعمیراتی پروگرام کسی بھی فرعون کی جانب سے کیا جانے والا سب سے بڑا پروگرام تھا۔ یہ انتہائی امیرانہ تعمیراتی منصوبہ اس کی بے پناہ خزانے کی گواہی دیتا ہے۔ اس فرعون کی جانب سے کارنک اور ابو سمبل کے مقامات پر تعمیر کیے جانے والے مندر مصر کے عظیم عجوبوں میں شامل ہیں۔ دوستو، رامسیس دوم نے تھیبس شہر میں اپنی تدفین کے لیے ایک وسیع مندر تعمیر کرایا جو رامسیوم کے نام سے مشہور ہے۔ مندر میں فرعون رامسیس دوم کا 57 فٹ کا بڑا مجسمہ بنوایا گیا۔ اس میں ایک وسیع لائبریری بھی بنوائی گئی تھی جس میں اس زمانے کی 10,000 تحریری دستاویزات تھی۔ مورخین کے مطابق اس لائبریری کا مقصد فرعون رامسیس دوم کی عظمت اور کارناموں کی ترویج کرنا تھا۔ دی کلیکٹر نامی ویب سائٹ کے مطابق اس مندر کی تعمیر پر 20 برس سے زائد کا وقت لگ گیا تھا۔ اس کے دور کی ایک اور عظیم تعمیر ابو سمبل کے مقام پر بنوائے گئے مندر ہیں۔ ان میں ایک بڑا مندر دی گریٹ ٹیمپل ہے جبکہ دوسرا چھوٹا دی سمال ٹیمپل۔ بڑا مندر 98 فٹ بلند اور 115 فٹ طویل ہے جبکہ اس کے داخلی دروازے پر فرعون رامسیس دوم کے 4 دیوقامت مجسمے موجود ہیں۔ دروازے کے دونوں جانب دو مجسمے ہیں، ہر مجسمہ 66 فٹ بلند ہے جبکہ فرعون کے ان دیوقامت مجسموں کے نیچے چھوٹے مجسمے بنائے گئے ہیں جن میں فرعون کے مفتوحہ دشمن دکھائے گئے ہیں۔ مندر کے اندر آرٹ کی مدد سے جہاں بادشاہ اور اس کی ملکہ نفرتاری کو عبادت کرتے دکھایا گیا ہے وہیں فرعون کے عظیم کارناموں کا اظہار بھی کیا گیا۔ ان میں ہائٹائٹس نامی لوگوں کے
کے خلاف قادیش کی مشہور جنگ میں رمیسیس دوم کی عظیم فتح کی نمائش بھی شامل ہے۔ بڑے مندر کے ساتھ چھوٹا مندر ہے جو 40 فٹ بلند اور 92 فٹ طویل ہے۔ اس کے داخلی دروازے پر کل 6 بڑے مجسمے بنائے گئے ہیں جو 32 فٹ اونچے ہیں۔ ان میں سے 4 فرعون رمیسیس دوم کے ہیں جبکہ 2 اس کی ملکہ نیفرٹاری کے۔ اس چھوٹے مندر کو فرعون نے اپنی ملکہ نیفرٹاری کی نظر کیا تھا۔ دونوں مندروں میں رمیسیس دوم کو دیگر دیوتاؤں کے ساتھ ایک جیتے جاگتے دیوتا کا مقام دیا گیا ہے۔ مورخین کے مطابق اس نے اپنے دور میں مندروں کے مقدس ترین مقام کارنک میں 134 ستون بھی بنوائے تھے۔ ہر ستون 69 فٹ اونچا تھا۔ ان ستونوں کو اس زمانے کے اہم رخت پیپارس کی شکل دی گئی تھی۔ ورلڈ ہسٹری انسائکلوپیڈیا کے مطابق اس فرعون نے اپنے طویل دور میں اس قسم کی سینکڑوں شاندار عمارات تعمیر کرائی تھی جن میں مقبرے، مندر اور دیگر یادگاری ڈھانچے شامل ہیں۔ دوستو، فرعون رمیسیس دوم کی شہرت محض عظیم جنگجو اور شاندار تعمیرات کرنے والے بادشاہ کی حد تک ہی محدود نہیں بلکہ تاریخ میں اسے محبت کرنے والا فرعون کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ اگرچہ اس فرعون کے شاہی زنان خانے میں 200 سے زائد بیویاں اور رکھیلیں تھیں، مگر کہا جاتا ہے کہ اس کی سچی محبت صرف ایک خاتون تک محدود تھی جس کا نام تھا نیفرٹاری۔ وہ نیفرٹاری جسے مصر کی تاریخ کی سب سے خوبصورت خاتون بھی کہا جاتا ہے۔ مورخین کے مطابق نیفرٹاری فرعون کی سب سے پہلی بیوی تھی جسے باقی تمام بیویوں کا سربراہ مقرر کیا گیا تھا۔ محل میں اس ملکہ کو عظیم شاہی اہلیہ کا خطاب بھی دیا گیا۔ نیشنل جیوگرافی کی رپورٹ کے مطابق وہ فرعون کی سب سے پسندیدہ بیوی تھی، وہ بیوی جس کے لیے اس نے ابو سمبل کے مقام پر مندر بنوایا اور جس کے مقام اور مرتبے کو بلند کرنے کے لیے اس نے پینٹنگز میں اسے اپنے برابر کھڑا کر کے محبت کا ثبوت دیا۔ ورلڈ ہسٹری انسائکلوپیڈیا پر دستیاب معلومات کے مطابق نیفرٹاری فرعون سے شادی کے چند برس بعد مر گئی تھی، مگر رمیسیس دوم کے دل میں اس کی محبت کبھی نہیں مری تھی۔ وہ جب تک زندہ رہا اس نے اپنی مرنے والی اہلیہ کی یاد کو آرٹ اور تعمیرات میں زندہ رکھا۔ محبت، جنگ اور امن کو ایک ساتھ لے کر چلنے والے فرعون رمیسیس دوم کا ایک اور منصوبہ بھی قابل ذکر ہے، ایک ایسا منصوبہ جس کے تحت اس نے ایک نیا شہر بنوایا جس کا نام پر رمیسیس تھا۔ اس شہر کی تعمیر کے بعد اس نے اپنا دارالحکومت یہاں منتقل کر لیا تھا۔ انسائکلوپیڈیا بریٹنیکا کے مطابق یہ شہر اس مقام پر بنایا گیا تھا جہاں پہلے اوارس نامی ساحلی شہر ہوتا تھا۔ وہ شہر جسے صدیوں قبل مصر پر قبضہ کرنے والے حکساس حکمرانوں نے اپنا دارالحکومت بنایا تھا۔ اب صدیوں بعد یہاں پر رمیسیس دوم نے نیا شہر آباد کروایا جو قدیم شہر سے زیادہ عالیشان اور پرکشش تھا۔ نیشنل جیوگرافی کی رپورٹ کے مطابق فرعون رمیسیس دوم نے ایک اور نیا شہر بھی تعمیر کرایا تھا جس کا نام پر آٹم تھا۔ ان 2 جدید شہروں کی تعمیر اس فرعون کے ایسے اقدامات ہیں جو کئی مورخین کے نزدیک اسے عظیم بادشاہ کے بجائے ظالم حکمران بناتے ہیں۔ آخر نئے شہروں کی تعمیر میں رمیسیس دوم کے خلاف کون سے الزامات عائد کیے جاتے ہیں؟ کیا وہ واقعی تاریخ کا سب سے ظالم فرعون تھا؟ یہ جاننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو ضرور دیکھیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔